بہن نے کہا اے میرے بھائی تم کو پہلے غسل کرنا پڑے گا, تم کو پہلے پاک ہونا پڑے گا, تب جا کر یہ قرآن چھو سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو. حضرت عمر فاروق غسل کیے اور غسل کرنے کے بعد ان کے سامنے قرآن رکھ دیا گیا. حضرت عمر فاروق سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے لگے. تلاوت ختم ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے کہا اے میری بہن یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, یہ کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے. اے میری بہن یہ تو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اے میری بہن ہمیں بھی لے چلو اس ہستی کے پاس جس کے پاس یہ قرآن نازل ہوا ہے. بہن اور بانوئی نے حضرت عمر فاروق کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے, دار ارقم کے پاس. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو لے کر وہیں پہ رہتے تھے, چھپے چھپے رہتے تھے اور وہیں سے چپکے چپکے دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اندر سے آواز آیا کون؟ ادھر سے جواب دیا عمر بن خطاب. صحابہ کرام ڈر گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے ساتھی, اے صحابہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر عمر صحیح نیت سے آئے ہوں گے تو ٹھیک ہے, اگر غلط نیت سے آئے ہوں گے تو اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کو اڑا دوں گا. دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس گئے اور وہاں پر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میں کوئی قتل کرنے کے لیے نہیں آیا, میں کوئی مرڈر کرنے کے لیے نہیں آیا, میں اللہ کے نبی کہ آپ کی تصدیق, میں توحید کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اللہ کے رسول ماننے کے لیے آیا ہوں. میرے بھائیوں پھر حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر چکے. حضرت عمر فاروق سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور یہ 40واں نمبر کے مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کی اتنی بڑی اہمیت ہے, قرآن کے اندر اتنی کشش ہے کہ جو بھی قرآن سنتے تھے وہ قرآن کے ہو جاتے تھے. اور آج ہمارے اور آپ کا دل اتنا کٹر ہو گیا ہے, اتنا کٹھور ہو گیا ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہمارا دل لرزتا نہیں ہے, ہم ڈرتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں ہمیں کچھ بھی فرق نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یا عام دن چل رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا, ہم کو نیکی ملے گی. میرے بھائی وقت ہو چکا ہے, میں اور آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر حیات باقی تو ملاقات باقی انشاءاللہ. آپ لوگوں سے میری اپیل ہے, گزارش ہے, تمنا ہے کہ آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہوں گے, چھوٹی چھوٹی بیٹی ہوں گی. آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں. رمضان کے بعد جہاں پر حفظ کرائے جاتے ہیں, اچھے استاد اچھے حافظ ہیں, اچھی قرأت کے ساتھ حفظ کراتے ہیں, وہاں پر آپ اپنا بیٹا کو داخلہ کرائیں. اور آپ کی بیٹی اگر ہیں اس کو بھی اگر آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں تو کسی بنات کا معائنہ کریں جہاں پہ جس بنات میں قرآن یاد کرائے جاتے ہیں, قرآن حفظ کرائے جاتے ہیں, وہاں پر آپ اپنی بیٹی کا داخلہ کرائیں. یقیناً یہ قرآن کی بڑی اہمیت ہے, حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے. میرے بھائیوں اور آپ کا جو ادارہ یہاں پہ یہ ہردا میں چل رہا ہے اس کو اور بڑا کرنے کی کوشش کریں, چونکہ یہ حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے, اللہ کی طرف سے ہے. میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے اور آگے نہیں بڑھ سکتا. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.